له لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے ان دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ بڑی اہم اور جامع دعا ہے اور اس دعا کو اپنی دعا میں شامل رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ پچھلے ہفتے اس دعا کو سن کر اس دعا کو آپ نے اپنا معمول بنا لیا ہوگا، نہیں بنایا تو اب بنا لیں۔ وہ دعا تھی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس دعا سے متعلق معروضات میں پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں۔ بہت جامع دعا ہے اور ہم سب کی بنیادی ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے اندر سمو دی ہیں۔ یہ بات پہلے بھی، یہ دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ تو گزشتہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے، مختلف دعائیں ذکر ہو چکی ہیں۔ پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ بتائی ہے اور دل یہ چاہتا ہے کہ ہر مرتبہ اس بات کا اعادہ کیا جائے اور ہر مرتبہ اس بات کی یاد دہانی کرائی جائے تاکہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں مستحضر رہے، تازہ رہے۔ وہ کیا؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں وہ دو طرح کی دعائیں ہیں۔ بعض دعائیں تو وہ ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم یوں مانگو، یوں کہو، مثلا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یوں کہو کہ اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ صرف یہ ایک دعا نہیں ہے، اس طرح کی 20 دعائیں قرآن کریم میں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم یوں مانگو، یوں کہو۔ دوسری دعائیں جو ہیں وہ بعض وہ دعائیں کہ جو حضرات انبیاء علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا اس طرح دعا مانگنا اچھا لگا تو یہ فرمایا کہ تم بھی اس طرح مانگو جس طرح انہوں نے یہ دعا مانگی۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں حضرت نے لکھا ہے کہ جو دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کا 100% انسان کو یقین رکھنا چاہیے۔
جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کا 100% یقین رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کا مضمون بھی خود سکھا رہے ہیں, اس دعا کا مضمون بھی خود بتلا رہے ہیں, دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی خود سکھا رہے ہیں, الفاظ بھی ان کے ذکر کردہ ہیں اور ان الفاظ اور معنی کی تعلیم بھی انہوں نے دی ہے. تو یہ دنیا کے کسی بادشاہ سے یہ بات بعید ہے کہ جب وہ یہ کہہ دے کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا اور پھر وہ نہ دے. تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, جب وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے اس طرح دعا مانگو, پھر اس دعا کی قبولیت میں کسی مسلمان کو کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ کس بات کا امکان رہ سکتا ہے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے؟ دعا کا مضمون بھی وہ بتلا رہے ہیں, دعا کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی وہ سکھلا رہے ہیں, دعا کے الفاظ بھی وہ بتلا رہے ہیں. جب ساری چیزیں یہ بتلا رہے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ میں دعا قبول کروں گا. اگر دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو دعا کا مضمون نہ بتلاتے, الفاظ نہ بتلاتے, ہاں اجمالی طور پر ذکر کر دیتے مجھ سے دعا مانگو, نہیں اس طرح مانگو. جب اس طرح مانگو تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ وہ دعا 100% قابل قبول ہوگی اور وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے, اور جو مانگا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. یہ بات تو ذہن میں رہنی چاہیے. آج قرآن کریم کی جس دعا کا میں اب اس وقت ذکر کرنے جا رہا ہوں, یہ وہ دعا ہے جو 99% عام مسلمان وہ دعا مانگتے ہیں. ہر مسلمان کو یہ دعا یاد ہوتی ہے, لیکن میرا خیال کہ شاید کبھی اس دعا کی حقیقت کی طرف ذہن نہ گیا ہو, اس دعا کا معنی اور مفہوم کی طرف کبھی ذہن اور دل اور دماغ نہ پہنچا ہو. اس دعا کی تشریح سے اب تک لا علم ہو. دعا تو ہر مسلمان مانگتا ہے, اور دعا میرا خیال اسٹارٹنگ یہیں سے ہوتی ہے, اسی دعا سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا یاد ہے سب کو, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس دعا میں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے, اس دعا میں کیا الفاظ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے, ان الفاظ کے اندر پوری ایک کائنات چھپی ہوئی ہے. اس کی طرف شاید میرا خیال ہمارا ذہن آج تک نہیں گیا ہوگا. آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں ایک بات اور ضمناً عرض کر دوں. میں تو چونکہ یہ چیزیں دیکھتا رہتا ہوں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, لیکن آپ بتا نہیں سکتے, ہم بتا سکتے ہیں. قرآن کریم میں اور احادیث میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے, کوئی ایک روایت اور ایک حدیث ایسی نہیں کہ جس میں دعا کے پڑھنے کا تذکرہ ہو. یا ہے پڑھنے کا تذکرہ ہے؟ بتا نہیں رہے, نہیں ہے. مانگنے کا تذکرہ. ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو, جیسے دعا شروع ہوئی, روزانہ کا کھیل ہے ہمارا, ہم دیکھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یعنی ایسا لگتا ہے ایک بٹن ہے, بس وہ بٹن دبا دیا اور وہ جو الفاظ ہیں بس وہ چل رہے ہیں, ختم. بھائی یہ دعا پڑھنا ہے. دعا پڑھنے کا تذکرہ کہیں پر بھی نہیں ہے, کہیں پر بھی دعا کا تذکرہ نہیں ہے. دعا پڑھو, بلکہ کیا ہے, مانگو. اور میں نے جو ابھی خطبے میں جو میں نے آیت پڑھی ہے 24ویں پارے کی, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, اور کہا تمہارے پروردگار نے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. پڑھنے کا تذکرہ تو کوئی نہیں ہے. جیسے سورہ فاتحہ آپ نے ایک رٹا لگائی ہوئی ہے, بس اسی طریقے سے آپ جو ہیں بس وہ اسٹارٹ بٹن دبا دیا, گاڑی چل پڑی, جہاں تک ختم ہوئی بس رک گئے. یہ نہیں. کیا کہہ رہے ہو, کیا مانگ رہے ہو, کس سے مانگ رہے ہو, کوئی سمجھ ہونی چاہیے, کوئی ان الفاظ کے معنی کی طرف کوئی دھیان ہونا چاہیے, اس کے مفہوم کی طرف ذہن ہونا چاہیے. کس طرح کس سے مانگ رہے ہو, مانگنا معنی ہے ہی نہیں. پڑھ رہے
پڑھتے رہو, پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. مانگو, سمجھ کر مانگو, ایسے مانگو جیسے کوئی سائل کسی سے مانگتا ہے, جیسے کوئی سائل کسی سے مانگتا ہے. دیکھا نہیں ہے آپ نے, بعض سائل ایسے ہوتے کہ وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں ہاتھ دھو کے, جان نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے ایسے لپک لپک کر مانگو, ایسے لپک لپک کر مانگو, ایسے عاجزی کے ساتھ مانگو, اصرار کے ساتھ مانگو. اور کمال یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو دعا مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی سکھا کر گئے. ورنہ یہ بات عام طور پر سکھانے کی نہیں ہوتی. وہ اتنے رحیم اور کریم اور رؤوف الرحیم ہے کہ وہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتلا کر گئے. دیکھو اس طرح مانگو, ان الفاظ سے مانگو, اس طریقے سے مانگو, اس حیت کے ساتھ مانگو, اس کیفیت کے ساتھ مانگو. پھر بھی اگر آدمی نہ مانگے تو محروم ہے. تو خیر, تو یہ جو دعا جو میں آج ذکر کر رہا ہوں, یہ دعا وہ ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے, اور ہم ہر نماز میں اس دعا کو پڑھتے ہیں. ہاں, اس دعا کو پڑھتے ہیں, جبکہ اس دعا کو مانگنا چاہیے. اس دعا کو مانگنا چاہیے. ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو پڑھنا چھوڑ دیں, نہیں سمجھ رہے, پڑھنا چھوڑ دیں, مانگنے پر آ جائیں. اللہ مجھے بھی مانگنے والا بنا دے, اپنی ذات سے, اپنی ذات سے, لوگوں سے نہیں. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے, اللہ اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے. تو دعا مانگیں, مانگنے کا سلیقہ سیکھیں, طریقہ سیکھیں, اس طرح مانگے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. خیر, یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اس کا ترجمہ آپ جانتے ہیں, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما. حسنہ, اچھائی عطا. یہ کیا ہے یہ لفظ حسنہ, یہ میں ابھی آگے انشاءاللہ ذکر کروں گا. اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. وقنا عذاب النار, اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے. یہ دوسرا پارہ ہے, سورہ بقرہ ہے. اس دعا سے ذرا سا پہلے چند آیات کی طرف آپ آ جائیں تو بات آپ کے سمجھ آئے گی کہ یہ کس پیرائے میں اس دعا کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا. بات ذرا سا غور سے سمجھیں گے تو بات اچھی طرح انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بیان یہاں سے شروع کیا. 2-3 آیتیں پیچھے آ جائیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. یہ میں نے پوری آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں. اب ذرا سا سمجھیں کہ یہ کیا ہے, اس آیتوں میں کیا بات بتائی گئی ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, جب حج کے موقع پر, توجہ ہے میری طرف, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, جب حج کے موقع پر تم میدان عرفات سے جب تم واپس ہوتے ہو, کہاں واپس ہوتے ہو؟ مشعر الحرام کی طرف, یعنی مشعر الحرام مزدلفہ. جب تم عرفات سے فارغ ہوتے ہو اور مشعر الحرام کی طرف جب آتے ہو, یعنی مزدلفہ کی طرف, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. تو اس زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا, اس زمانے جاہلیت میں یہ طریقہ تھا. اس زمانے میں بھی لوگ حج کرتے تھے, لیکن وہ حج دوسرے طریقوں سے کرتے تھے. اس زمانے میں بھی لوگ حج کرتے ہیں,
طریقہ الگ الگ ہے، لیکن حج زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، زمانے اسلام میں بھی ہو رہا ہے۔ تو جب وہ میدان عرفات سے توجہ رہے، جب وہ میدان عرفات سے جب تم واپس ہوتے ہو، زمانے جاہلیت کی بات اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں، اور تم مشعر حرام پر پہنچتے ہو یعنی مزدلفہ پر پہنچتے ہو، تو ان کا طریقہ اس وقت یہ تھا کہ اس مزدلفہ پر پہنچ کر وہ اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد نے بڑی جنگیں لڑی ہیں اور انہیں بڑی فتوحات حاصل ہوئی ہیں، ہمارا قبیلہ جو ہے وہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ ہے، ہمارا خاندان جو ہے بہت بڑا خاندان ہے، ہمارے باپ دادا بڑے سخی تھے، ہمارے باپ دادا ایسے تھے، ہمارے باپ دادا ویسے تھے۔ ارے یہ مشعر حرام پر پہنچ کر اپنے باپ داداؤں کا تذکرہ کرنے کا کون سا موقع ہے؟ حالانکہ یہاں تو تذکرہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا، اپنے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، دنیا کی بھی مانگنی چاہیے، آخرت کی بھی مانگنی چاہیے، لیکن ان دعاؤں کو چھوڑ کر وہ اپنے کارناموں کو گنایا کرتے تھے، اپنے آبا و اجداد پر فخر کیا کرتے تھے، ان کے فضائل بیان کیا کرتے تھے، ان کے مناقب بیان کیا کرتے تھے، ان کے محاسن بیان کیا کرتے تھے، ان کی خوبیاں گنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس موقع پر کم سے کم تم جتنا اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کر رہے ہو، کم سے کم اتنا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو۔ نہیں سمجھ رہے بات؟ جتنا تم اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کر رہے ہو، چلو کم سے کم اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو۔ تم تو اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر اتنا بھی یاد نہیں کر رہے، تم اپنے آبا و اجداد کے کارنامے گنا رہے ہو۔ تو یہاں اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، وہ یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ دنیا میں یہ دے دے، دنیا میں ہمیں یہ دے دے، دنیا میں ہمیں یہ دے دے، دنیا کی ہماری یہ ضرورت پوری کر دے، دنیا میں ہمیں یہ نعمت عطا کر دے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فرمایا کہ دنیا مانگتے رہے، نہ آخرت کی کوئی دعا مانگی، نہ آخرت کی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کی۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ان کو وہی ملے گا، جو دنیا میں مانگا ہے وہی ملے گا۔ نہ آخرت مانگی، نہ اللہ کی رضا مانگی، نہ دنیا میں بھلائی مانگی، کوئی تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، وہ صرف یہی کہتے رہے اچھا روزگار مل جائے، اچھی بیوی مل جائے، اچھا کاروبار ہو جائے، اچھی گاڑی مل جائے، جی اچھا مکان مل جائے، اچھا بنگلہ مل جائے، اچھا اسٹیٹس میں بنا لوں، یہی مانگتے رہے۔ تو کیا صرف اللہ تعالیٰ سے یہی مانگنا ہے اور کوئی چیز مانگنے کی سب ختم ہو گئی؟ تو بہرحال یہ دعا جو ہے اور لوگ بسا اوقات ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ بات میں ضمناً ذکر کر رہا ہوں، نماز جنازہ جب آتی ہے تو اس میں تیسری تکبیر کے بعد جو میت کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے، عام طور پر مسلمان اس دعا سے نہ واقف ہیں، نہ یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ کیا مشکل ہے، ساری دنیا جہان کی چیزیں جو ہے وہ دماغ میں فٹ ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں میں میموری کام کرتی ہے۔ 3-4 لائنوں کی جو دعا ہے وہ دعا المیہ ہے، یہ ہمارے یہاں المیہ، بڑے اجتماع میں آپ کسی سے سن لیں کہ تیسری تکبیر کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں میت کے لیے، نہیں معلوم۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ پھر یہی دعا پڑھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پڑھ لیتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن کتنی محرومی کی بات ہے کہ اس موقع پر جو دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، وہ دعا میں یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور عرب ممالک میں اگر آپ جائیں، وہاں ایک عام آدمی بھی جو خوبی ہے جس کی بھی ہو، عرب ممالک میں اگر آپ جائیں تو آپ حرم شریف میں چلے جائیں، وہاں ہر نماز کے بعد پتہ نہیں کتنے جنازے ہوتے ہیں، ہر نماز کے بعد کتنے جنازے ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں جو دعائیں ذکر کی ہیں اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو آج اچھا خاصا آدمی جو ہے جو
دینی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ علمی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اللہم فی حینا و میتنا کے علاوہ جو دعائیں حدیث میں 3-4 ہیں انہیں وہ بھی یاد نہیں ہیں، انہیں وہ بھی یاد نہیں. اور عام جو مسلمان ہیں وہ صرف ربنا آتنا فی الدنیا پہ گزارا کرتے ہیں. تو بھائی یاد کر لو، کیا پریشانی ہے اس میں، کیا مشکل ہے؟ خیر، تو نماز تو ہو جاتی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جس کو دعا یاد نہیں ہے وہ دعا اس کو یاد کرنی چاہیے، کرنی چاہیے. جب ساری چیزیں ہم یاد کر سکتے ہیں تو یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ دعا یاد کرنی چاہیے. خیر، تو فرمایا کہ کم سے کم اس زمانے جاہلیت کی بات کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کم سے کم اس موقع پر جب تم عرفات سے واپس لوٹتے ہو اور مشعر حرام پر جب پہنچتے ہو تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کو اتنا تو یاد کر لو، کذکرکم آباءکم، کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ جتنا تم نے اپنے باپ داداؤں کا تذکرہ کیا ہے یہ کم سے کم اس سے زیادہ یاد کر لو اللہ تعالیٰ کو. تو یہ جو اور فرمایا کہ پھر بعض لوگ وہ ہیں جو دعا یوں کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. کمال ہے اس دعا میں، کمال ہے. کبھی اس طرف ذہن بھی نہیں گیا ہوگا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھی دعا کرتے ہیں اور دنیا میں بھی حسنہ کی دعا مانگتے ہیں. یہ حسنہ کیا ہے؟ حسنہ کیا ہے؟ اچھائی. یہ ایسا جامع لفظ ہے، ایسا جامع لفظ ہے، ایسا جامع لفظ ہے کہ ایک لفظ کے اندر پوری کائنات چھپی ہوئی ہے. ایک لفظ کے اندر حسنہ 4 الفاظ کا مجموعہ ہے، ہا سین نون اور تا، 4 الفاظ ہیں. ان 4 الفاظ کا مجموعہ ہے حسنہ. ایسا جامع لفظ ہے، اگر میں اس کو یوں میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے سمجھانے کے لیے، اگر میں اس کی یوں تعبیر کروں کہ دنیا کی کوئی ضرورت، دنیا کی کوئی نعمت اس حسنہ سے خارج نہیں ہے، سب اس کے اندر داخل ہیں، موجودہ ضرورت بھی، آئندہ آنے والی ضرورت بھی. تو یہ بات جو ہے وہ بالکل عین مطابق ہے. تو وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا. اے اللہ، اب میں پتہ نہیں آپ کو صحیح سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا. وہ دنیا کی دعا بھی مانگتے ہیں لیکن دعا دنیا کی معنی کے ساتھ جو ہے وہ حسنہ بھی ساتھ ساتھ مانگتے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ پیچھے جن کی دعا کا تذکرہ ہے وہاں حسنہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وہاں حسنہ نہیں ہے. سمجھ؟ ہاں سر تو ہلا دیں، مجھے پتہ چلے نا میں آپ سے مخاطب ہوں، سمجھ بھی رہے ہیں بات. یہ نہیں، پچھلی جو دعا ہے اس میں حسنہ نہیں ہے، اس کی اللہ تعالیٰ مذمت بیان کر رہے ہیں. فرمایا کہ بعض وہ لوگ وہ ہیں. تو یہاں ایک بات یہ بتلا دی کہ نہیں دیکھو دنیا بھی تمہاری ضرورت ہے، دنیا بھی تم مانگو، دنیا بھی ہم تمہیں دیں گے، لیکن صرف دنیا دنیا نہیں بلکہ وہ دنیا کس کے ساتھ ہو؟ او بابا، حسنہ کے ساتھ ہو. وہ دنیا حسنہ کے ساتھ ہو. اب وہ دنیا حسنہ کے ساتھ کیا ہے؟ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. دنیا مانگنا ممنوع نہیں ہے، دنیا مانگنے پر ممانعت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری حاجات اس سے جوڑی بھی ہے. لیکن صرف دنیا دنیا نہیں بلکہ وہ دنیا حسنہ ہو، وہ دنیا حسنہ ہو. کیا مطلب؟ یا اللہ مجھے مال عطا فرما. میں مثالیں دے رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. مثال کے طور پر ایک آدمی یہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے مال عطا فرما. یہ دنیا کا سوال ہے آخرت کا؟ جلدی جلدی بول دیں. دنیا کا. اب اس کے ساتھ حسنہ کا ٹچ لگائیں، اسلامی ٹچ. ہاں سمجھ رہے ہیں نا؟ حسنہ کا ٹچ لگائیں تو اب کیا ہوگا؟ یا اللہ حلال طریقے سے مال عطا فرما دے. یہ ہے دنیا حسنہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں، یہ ہے دنیا حسنہ. اے اللہ حلال طریقے سے عطا فرما، حرام طریقے سے نہیں. عافیت کے ساتھ عطا فرما، یہ حسنہ ہے. سہولت کے ساتھ عطا فرما، یہ حسنہ ہے. یا اللہ بغیر مشقت کے عطا فرما، یہ حسنہ ہے.
یا اللہ یہ مال عطا فرما، اس سے میں آپ کے نیک بندوں پر میں خرچ کروں، آپ کے راستے پر خرچ کروں، غرباء پر خرچ کروں، فقراء پر خرچ کروں، یتیموں پر خرچ کروں، مسکینوں پر خرچ کروں، ضرورت مندوں پر خرچ کروں۔ تو یہ صرف دنیا نہیں ہے بلکہ دنیا کے ساتھ حسنہ۔ بات ذہن نشین ہو گئی ہے نہیں؟ ایک اور مثال لے لیں، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ دنیا کا سوال ہے آخرت کا؟ بولیے، دنیا کا۔ اب اس دنیا کے اس سوال کو حسنہ بنانا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ دنیا کے اس سوال کو حسنہ بنانا ہے، یعنی اس دعا کو آخرت میں ثواب کا ذریعہ بنانا ہے۔ یا اللہ اولاد ایسی عطا فرما جو نیک اور صالح ہو۔ یہ دعا کیا ہو گئی؟ حسنہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں، یا اللہ اولاد عطا فرما جو نیک اور صالح ہو، یا اللہ اولاد ایسی عطا فرما جو میرے لیے صدقہ جاریہ ہو، یا اللہ اولاد ایسی عطا فرما جو میرے لیے وبال جان نہ ہو، یا اللہ اولاد ایسی عطا فرما جو دنیا میں میرے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بنے، یا اللہ اولاد ایسی عطا فرما جو میرے لیے قبل از وقت بڑھاپے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ یہ ہے اولاد کی دعا مانگنا، کس کے ساتھ؟ حسنہ کے ساتھ۔ سمجھ آئی بات یا نہیں آئی؟ اور مثال دوں، یا اللہ بیوی عطا فرما، ہم سب کے کام کی بات، اب تک نہیں سمجھ میں آئے تو یہ سمجھ میں آ جائے گی۔ یا اللہ بیوی عطا فرما، سوال یہ دنیا کا ہے آخرت کا؟ دنیا کا۔ اب اس دنیا کے اس سوال کو ہمیں آخرت کا سوال بنانا ہے، حسنہ اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو کیا دعا کریں گے؟ یا اللہ نیک بیوی عطا فرما، مطیع و فرما بردار بیوی عطا فرما، خدمت گزار، کوئی آمین نہیں کہہ رہا، خدمت گزار یا اللہ بیوی عطا فرما، محبت کرنے والی ہے اللہ بیوی عطا فرما، زیادہ بچے جننے والی بیوی عطا فرما۔ فیملی پلاننگ والے ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا جی، تو ایسی بیوی عطا فرما کہ اس کی طرف میں دیکھوں تو میں خوش ہو جاؤں، جو گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے، اولاد کی صحیح تربیت کر لے، پھوڑ پن اس کے اندر نہ ہو، سلیقہ اس کے اندر ہو، تہذیب اس کے اندر ہو، تمدن و معاشرت اس کے اندر ہو، پھوڑ و بدسلیقہ بیوی سے اللہ مجھے پناہ عطا فرما۔ تو یہ جو اچھی بیوی، نیک صالح بیوی کی جو دعا مانگ رہا ہے، یہ دعا اب صرف دنیا کی دعا نہ رہی بلکہ حسنہ بن گئی۔ یہ ہے، یا اللہ مجھے امتحان میں کامیاب فرما۔ دنیا کی دعا ہے آخرت کی؟ جی دنیا کی۔ اب اس کو آخرت کی اگر دعا بنانی تو کیا کہیں گے؟ یا اللہ دنیا میں بھی تمام امتحانوں میں کامیاب فرما دے، اور آخرت کا جو بڑا امتحان ہے اللہ اس میں بھی کامیاب فرما دے۔ یہ ہے حسنہ۔ اور دو مثالیں، یہ کافی ہیں؟ اور مثالیں دے دوں؟ کافی ہے؟ کافی۔ اللہ تعالیٰ علم عطا فرما دے، علم عطا فرما دے، ایسا علم عطا فرما دے کہ جس سے آپ کا ڈر پیدا ہو جائے میرے اندر، جس سے آپ کی خشیت میرے اندر پیدا ہو جائے۔ علم جو ہے وہ الفاظ کے جاننے کا نام نہیں ہے۔ علم جب انسان کے اندر آتا ہے تو انسان کو انسان بناتا ہے، انسان سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے۔ علم جو ہے وہ الفاظ اور تحقیقات بیان کرنے کا نام نہیں ہے۔ العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، عربی میں ہمارے یہاں مقولہ ہے کہ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا کہ درخت ہے اور اس پر پھل نہیں ہے۔ علم ایسا عطا فرما دے کہ جس سے حلال حرام کا فرق میں سمجھ سکوں، جائز اور ناجائز میں فرق کر سکوں، آپ کی مرضیات کے مطابق میں زندگی گزار سکوں، نامرضیات سے میں بچ سکوں۔ ایسا علم مجھے عطا فرما دے جو آخرت میں میری نجات کا اور بخشش کا اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس علم کے ساتھ جب حسنہ آپ نے جوڑ دیا تو یہ دعا جو ہے وہ مطلوب ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ نہیں تو فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں کیا عطا فرما دے؟ بھلائی، حسنہ۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ حسنہ میں تمام بھلائیاں، تمام خوبیاں جو ہمارے ذہن میں ہیں یا ذہن میں نہیں ہیں، جو حال میں خوبیاں ہیں وہ بھی، اور جو آئندہ مستقبل میں ملنے والی خوبیاں ہیں، اے اللہ وہ سب ہمیں عطا فرما دیں۔ تو حسنہ جو ہے وہ ایسا لفظ ہے، 4 لفظوں کا ایسا مجموعہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سمو دیا ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ،
وفی الآخرتی حسنا، وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے حسنا کا سوال کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے حسنا کا سوال کرتے ہیں. اللہ آخرت ہماری اچھی فرما دے، اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما دے، اے اللہ دنیا میں اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اپنی معرفت ہمیں نصیب فرما دے، یا اللہ اپنا ڈر ہمیں نصیب فرما دے، اپنا خوف ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح زندگی گزارنے والا بنا دے. یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا. لیکن میں ایک بات بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ٹائم بھی ہو گیا، بس 1-2 منٹ میں بات کر لیتا ہوں. میں نے شروع میں یہ بات عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کا سوال کرنا یا دنیا کی کسی نعمت کو مانگنا یا دنیا کی کسی پریشانی کو دور اور رفع کرنے کی دعا کرنا منع ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیوں شک ہو رہا ہے؟ ارے بھائی بولے نہیں ہے. نہیں ہے، مطلوب ہے، دنیا میں رہتے ہیں، ان چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے، اب پتہ نہیں میرا ایک اپنا اندازہ ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ بتا دیے گا کہ صحیح کہہ رہا ہے، اور غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیے گا کہ غلط کہہ رہا ہے. ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی ہماری دعائیں ہیں، وہ صرف دنیا 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 دنیا، اس خور سے ہم باہر ابھی تک نہیں نکلے. ایسا ہے یہ نہیں ہے؟ میرے پاس تو پرچیاں آتی ہیں نا، لوگ زبانی بھی کہتے ہیں، فون پر بھی بیچارے کہتے ہیں یہ دعا کر دیں میرا بچہ انگلینڈ میں ہے، اس کا پیپر ہونے والا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیں، مجھے ملازمت اچھی مل جائے، مجھے کاروبار اچھا مل جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اس کے لیے کوئی پڑھنے کی چیز بتا دیں. اب میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں ساتھ ساتھ، ہمارے جتنے اوراد اور وظائف ہیں، جتنی تسبیحات ہیں ہماری، جتنے معمولات ہیں ہمارے، وہ سارے کے سارے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. کیا؟ دنیا اچھی ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، روزگار اچھا ہو جائے، ایک فیکٹری ہے تو دوسری ہو جائے، مہنگائی کے عذاب سے ہم بچ جائیں، وغیرہ وغیرہ جتنی ہیں. لیکن آج تک کہ میرا خیال میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے ایسی پرچی بھیجی ہو کہ یہ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ میرا ایمان پر خاتمہ فرما دیں. کسی نے بھیجی ہے؟ وہ مسئلہ ہی نہیں ہے آخرت کا. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ دعائیں مانگنا منع نہیں ہے، لیکن اس دنیا کی دعاؤں سے زیادہ اہم چیز ہمارے لیے آخرت کے معاملات ہیں. آخرت میں انجام اچھا ہو جائے، میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے میں بچ جاؤں، اللہ تعالیٰ میں دنیا میں جتنے نیک کام کیے اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما دے، اس کی جزا اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے. یہ آخرت کا معاملہ دنیا سے کہیں زیادہ، دنیا تو گزر جائے گی ایک نہ ایک دن، اور گزرنی ہے، گزر رہی ہے، لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے وہ دنیا سے زیادہ اہم ہے. اس کے لیے ہم دعا نہیں کرتے. اور جتنے ہمارے وظیفے ہیں نا، ہم بس اوقات جو ہے وہ قرآن شریف کی آیتوں کا ورد کرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ بھائی روزگار کا مسئلہ ہے، یہ آیت اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ تسبیح اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ ذکر اس طرح کر لو، بتاتے ہیں نا یہ چیزیں اتنی دفعہ پڑھ لیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنے ہم اوراد اور وظائف پڑھتے ہیں ان کاموں کے لیے اس پڑھنے پر، قرآن کی آیت کے پڑھنے پر ثواب نہیں ملے گا. ان آیتوں پر ثواب نہیں ملے گا. پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ثواب کی بات کر رہا ہوں، ثواب نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے نہیں ملے گا کہ اس میں ہمارے اغراض، اس میں ہمارے اپنے ذاتی مفاد، اس میں ہمارے اپنے مقاصد شامل ہیں. ہم اللہ کے لیے یہ آیت نہیں پڑھ رہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. یہ آیت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ فرما دے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی آیات کو دنیاوی اغراض کے لیے جب آپ پڑھیں گے، دنیاوی مقاصد کے لیے آپ پڑھیں گے، تو ثواب کیسے ملے گا؟ ثواب تو اس وقت ملے گا کہ جب یہ ساری کی ساری چیزیں خالص کس کے لیے ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. خیر مانگے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں ہم دنیا کی ضرورتوں کا سوال، ہم کسی سے دعا کے لیے بھی اگر کہتے ہیں
مجھے ایک بات یاد آ گئی، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کیا کروں بتا دوں؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، حضرت کے پاس ایک حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے ہم نے کئی دفعہ حضرت سے سنا بھی اور کتابوں میں بھی حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک بزرگ آتے تھے، سفید داڑھی والے، صوم و صلات کے بڑے پابند، تہجد میں وہ اٹھتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک عرصے دراز کے بعد جو ہے، سن لیں، ایک عرصے دراز کے بعد پتہ چلا کہ وہ حضرت سے جو دعا کرانے کے لیے آتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت دعا کر دیں میرا سٹے میں نمبر آ جائے. اب آپ دیکھیں، سٹے میں میرا نمبر آ جائے. تو یہ تہجد میں اٹھنا، یہ تسبیحات پڑھنا، یہ اوراد اور وظائف پڑھنا، یہ ذکر اور اذکار کرنا، یہ دعائیں مانگنا، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مچل مچل کر اللہ سے مانگنا، ان سب کا جو محور اور مرکز ہے وہ کیا؟ بولے نا، سٹے میں نمبر آ جائے. یہ حال ہے. تو بھائی دنیا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، لیکن صرف دنیا نہ ہو بلکہ دنیا کے ساتھ قید لگائیے، کیا؟ حسنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. اور آخرت بھی مانگے، دنیا سے زیادہ اہم ہمارے لیے آخرت ہے. اللہ میرا انجام اچھا فرما دے، مجھے فتنوں سے بچا لے، یا اللہ مجھے آزمائشوں سے بچا لے، اے اللہ مجھے دین پر اسلام پر ثابت قدم رکھ، اے اللہ مجھے دین اسلام پر استقامت عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کے خارجی فتنوں سے مجھے بچا لے، میری آل اولاد کو بچا لے. یہ روٹی، مکان، رہائش، کھانے پینے سے زیادہ اہم مسئلہ ہے. تو دونوں مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آگے کیا ہے؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا. دیکھو جس نے جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے مطابق اس کو وہ ساری کی ساری چیزیں عطا فرمائیں گے. باقی باتیں پھر انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں، اسی لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں اور اپنے بڑوں سے ہم نے سیکھی، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے اور آخرت بھی ہماری اچھی فرما دے. دنیا میں بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما اور آخرت میں بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.